ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فإنہ ينقطع عنہ الرزق۔ یعنی سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق اس پر روک دیا جاتا ہے۔ یعنی ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ روزی میں برکت کا ذریعہ ہے، اور ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دینا یہ روزی میں تنگی کا سبب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون نہیں چاہتا کہ وہ دولت مند نہ بن جائے؟ ہر ایک چاہتا ہے، مگر عمل کن نسخوں پر کرتا ہے؟ ان نسخوں پر عمل کرتا ہے جو دنیا کا عام آدمی بتاتا ہے۔ جیسے مان لو کہ مثال کے طور پر ایک آدمی روزی کے مسئلے کو لے کر کے پریشان ہے، روزی میں تنگی ہے۔ اب وہ آئے گا ایک عام آدمی کے پاس کہ بھئی مجھے یہ ہے، تو وہ بتائے گا آپ یہ کرو، وہ کرو، آپ کی روزی کسی نے باندھی ہوگی، یہ ہوگی، یعنی اس میں الجھ جاتا ہے۔ پھر بہت سارے لوگ پھر وہ تعویذ دورہ یہ وہ کہ بھئی روزی باندھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ روزی کا مالک اور خالق صرف اللہ۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ روزی کو جو اللہ جب آپ کو دینا چاہے اور کوئی دوسرا باندھ دے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ روزی کا مالک اور خالق اللہ ہی۔ اللہ کی صفت ہے رزاق۔ کیا صفت ہے اللہ کی؟ رزاق۔ اس کا معنی ہی ہے روزی دینے والا۔ جب روزی عطا کرنے والا اللہ ہے تو پھر میری روزی کو اور آپ کی روزی کو کون باندھ سکتا ہے؟ ہاں، ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری روزی میں تنگی آتی ہے۔ جیسے سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک کہ جو لوگ ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں ان پر روزی کیا ہو جاتی ہے؟ تنگ ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ تنگ۔ تو اب ایک آدمی پریشان ہے روزی کے مسئلے کو لے کر کے، وہ ان کے پاس جا رہا ہے، وہ ان کے پاس جا رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے بھئی وہاں چلے جاؤ، کوئی کہ وہاں چلے جاؤ، لیکن جو صحیح معنوں میں ہمیں اور آپ کو کام کرنا چاہیے وہ کوئی نہیں کرے گا۔ جیسے نماز ادا کرنا کوئی نہیں پڑھے گا۔ آج جتنے بھی لوگ روزی کو مسئلے کو لے کر کے آپ کو بھی بولتے ہوں گے، میرے پاس بھی آتے، آپ ان سے پوچھو کہ بھئی آپ نماز ادا کرتے ہو؟ تو کہا ہاں جمعہ کے دن تو پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی خالی جمعہ کی نماز پڑھنے سے آپ کو مالدار بن جانا ہے؟ تو نماز تو پڑھنی پڑے گی، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں اللہ نے ہر طریقے کی برکتیں رکھی۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو، کبھی تمہیں دوسرے کے سامنے جھکنے کا موقع نہیں۔ وہ عمل کرنا پڑے گا۔ بہرحال تو ہم اور آپ پریشان ہوتے، طرح طرح کے نسخے آزماتے، لیکن جو نسخہ ہمیں ہمارے آقا نے عطا فرمائے کہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرو، کبھی تمہارے روزی میں تنگی نہیں آئے گی، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ نہیں ماں باپ ہو تو ماں باپ کے پاس کوئی جاتا بھی نہیں ہے، ان کے دعا کے لیے کہتا بھی، دوسروں کے پاس جائیں گے کہ بھائی میرے لیے دعا کرو، یہ کرو، وہ کر لو، لیکن ماں باپ گھر میں ہے یا تو ماں باپ انتقال کر گئے، تو آقا نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں تو ان کے لیے تندرستی کی دعا کرو، اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، اللہ تمہاری روزی میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرو آپ۔ تو کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخوں پر عمل نہیں کرتے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ انسان اپنی تنگی رزق کی وجہ مختلف چیزوں کو سمجھتا ہے۔ کبھی اس کی نظر اپنے والدین کے لیے دعا نہ کرنے پر نہیں جاتی، کبھی یہ غور و فکر نہیں کرے گا میں نے میرے ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دی ہے، اس کی وجہ سے میری، لیکن دوسری چیز ہے کہ ہاں اس کی نظر لگ گئی ہوگی۔ کوئی کہے گا کہ میرے کو یہ دکان نہیں پھلتی ہے، کوئی کہے گا میرے کو لوہا نہیں پھلتا ہے، کوئی کہے گا میرے کو یہ جگہ نہیں پھلتی ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔
کوئی جگہ دکان لوہا فلنا یہ کرنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں. آپ محنت کرو اور جو چیزیں سرکار علیہ السلام نے ہمیں بتائی آپ اس پر عمل کرو. یقیناً اللہ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا کہ کبھی آپ نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہو. خود آقا کا فرمان ہے کہ نمازیں ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، غریبوں پر خیرات کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے لیے دعائیں کرو. اللہ تمہیں ایسی ایسی جگہ سے نوازے گا کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہو. لیکن اس میں سے ہم ایک بھی نہیں کرتے اور جتنے بھی تعویذ وغیرہ کے سلسلے سب کر ڈالیں گے. بھائی آپ یہ تعویذ لے جاؤ، آپ یہ کرو وہ کرو. حالانکہ تعویذ میں بھی بناتا ہوں لیکن میرے پاس ایسے لوگ آتے تو میں ان کو سمجھاتا ہوں بھائی ایسا نہیں ہے، آپ یہ پڑھو وہ کرو. اچھا پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ان کو آپ بولو کہ آپ نماز چالو کر دو تو اب وہ اس میں اپنی مصروفیت بتائیں گے کہ کیا کروں، رات کو ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے اور صبح فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، پھر 10-11 بجے میری صبح ہوتی ہے، پھر بعد میں ظہر کی نماز میں ادھر ادھر وہاں چلا جاتا ہوں، پھر عصر میں پہنچ نہیں پاتا ہوں، پھر تھک جاتا ہوں، مغرب میں یعنی پورے دن کا وہ شیڈیول نماز چھوڑنے کا ٹائم ٹیبل بتا دیں گے وہ آپ کو. یعنی سامنے والے کو مطمئن کر دیں گے کہ میری نماز چھوڑنے کا یہ کارن ہے اور میں اس لیے نہیں پڑھ پاتا ہوں. حالانکہ فرض ہے، ضروری عمل ہے. نماز تو فرض ہے نا، وہ ادا کرنا ہی کرنا ہے، چاہے آپ کتنے بھی کام میں ہو، کیسے بھی ہو، کسی حال میں معاف تو ہے نہیں. تو بہرحال یہ جو عنوان ہے ہمارا ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا، یہ روزی میں برکت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور آپ کر کے دیکھیں اس کو، یقیناً آپ کو اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا کبھی آپ نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہو. اپنے ماں باپ کے لیے آپ ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ روزی کے تمام مسئلے آپ کے آسان فرما دے گا. اور یہ میرا ہی تجربہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، سرکار کی حدیث پاک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کر کے دیکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کا حل عطا فرما دے گا آپ کو. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو فرمایا اس پر عمل کرنا چاہیے. لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے دل میں محفوظ کر لے اور آج ہی سے ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرنا شروع کر دے. دیکھو دعائے معصورہ آپ لوگ پڑھتے ہو نا، اس میں بھی ماں باپ کے لیے دعا آتی، پتہ ہے آپ کو؟ یعنی دعائے معصورہ 3-4 ہے، لیکن ایک دعا معصورہ ایسی ہے اس میں ماں باپ کے لیے دعا آتی ہے. اللہم اغفر لی ولی والدی ولی استاذی ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو اس میں جو ولی والدی جو آتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو معاف فرما دے. جو نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں تو نماز کے بعد بھی آپ دعا کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلوں کو آسان فرما دے گا. تو کہتے ہیں آج ہی سے ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرنا شروع کر دے اور اس دعا کو اپنے اوپر لازم کر لے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے بھی نمازی بنا اور میری نسلوں کو بھی، میری اولاد کو بھی. اے ہمارے رب ہماری دعا سن لے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. یہ دعا آپ کریں، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب ہوگا. یہ کلام پاک کی آیت کریمہ ہے، یہ کلام پاک کی آیت کریمہ ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسی دعائیں کرو کہ جس سے آپ کے ماں باپ کے لیے آپ کی دعائیں ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.